تو بات یہ چل رہی ہے عاملین کی قسمیں پہلے سمجھ لیجئے۔ ایک عامل ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں عملیات کرتا ہے، یہ تو کیا ہے؟ جائز ہیں۔ ایک عامل ہوتا ہے قرآن و حدیث کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا، بلکہ کفریہ منتر، شرکیہ منتر، شیاطین اور جنات سے مدد لے کر یا پھر عجیب و غریب جھوٹ کے اور پلندے باندھ کر وہ لوگوں کا مال لوٹتا ہے، جیبیں خالی کرواتا ہے اور عجیب و غریب کرشمے دکھواتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز قوت خیالیہ ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ قوت خیالیہ کیا ہے وہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ سائنس کی زبان میں اسے ہپنوٹزم کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو عمل التنوین کہا جاتا ہے، اور اردو میں قوت خیالیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اپنی اپنی محنت کے حساب سے وہ اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو عاملین کے یہاں بھی یہ قوت خیالیہ کا چکر چلتا ہے۔ اب عاملین کرتے کیا ہیں؟ فال دیکھتے ہیں انجن کے نام سے، کوئی دکھوائے انجن کھلوائے؟ آپ تو مرد ہیں، عورتوں سے پوچھئے۔ انجن کھلوانے والیاں کثرت سے پائی جاتی ہیں، والے کم ہی ہیں۔ تو یہ انجن کھولنا ایک عجیب و غریب فن ہے، یہ بھی دراصل قوت خیالیہ کا اثر ہوتا ہے۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ کوئی حضرت والا تشریف لا کر غیب کی باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ایسے ہی حضرت ہیں جیسے کہ وہاں افلاطون کے پاس لوگوں کو بلڈنگیں نظر آئی تھی۔ افلاطون کا واقعہ تو ذہنوں میں ہے نا، جیسے وہاں بادشاہ کو، اس کے مشیروں کو اور اس کے ماننے والوں کو جو بلڈنگیں نظر آئی تھی، یہ ٹھیک ویسا ہی معاملہ ہے، ویسے ہی حضرت ہیں۔ تو کیا ان کی کوئی حقیقت تھی؟ بالکل نہیں تھی، محض خیالات کا کرشمہ تھا۔ اب یہاں سے بات سنیے، حضرت فرماتے ہیں عامل لوگ معصوم بچوں اور بچیوں کے ذہن پر یہ ڈالتے ہیں کہ اس کو کاغذ یا پان پر کچھ صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ قوت خیالیہ کا استعمال کر کے یا ہپنوٹزم کر کے یا مسمرزم کر کے معصوم بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ کاغذ یا پانی یا پھر اسی طرح پان کے اوپر کچھ صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ سب کس کا کرشمہ ہو رہا ہے؟ قوت خیالیہ کا۔ اور آگے بڑھ چڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو موکلات نظر آ رہے کہ نہیں نظر آ رہے۔ یہ موکلات کیا ہیں، کن کو کہا جاتا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ جو غیب کی باتیں جانتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ غلط اور جھوٹ ہے۔ یہ سب دراصل باہر کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دماغ میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ باہر کی دنیا میں پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا، وہ جس کو دکھایا جا رہا ہے، وہ جو کچھ بول رہا ہوتا ہے، وہ سب کان کی کھچڑی ہوتی ہے، دماغی کھچڑی ہوتی ہے، جو عامل صاحب بیٹھ کر ہپنوٹزم کر کے، مسمرزم کر کے، قوت خیالیہ کے ذریعے سے اس کے دماغ میں ڈال رہے ہیں اور وہ بولتا چلا جا رہا ہے۔ اب بچہ اس وقت عامل کے زیر اثر جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں مجھے ایک داڑھی والے حضرت نظر آ رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے ایک داڑھی والے حضرت نظر آ رہے ہیں، ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں، کچھ بول رہے ہیں۔ اب وہ عامل اس سے سن کر لوگوں کو سنا دیتا ہے کہ دیکھو بھئی بات ایسی ہے۔ یہ سب کا سب محض ایک دھوکہ ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ ذرا غور کرو، اگر ان حضرت کو آ کر ہی کچھ بولنا، ان حضرات کو آ کر کچھ بولنا ہی تھا، یعنی وہ بچہ جو دیکھ کر بول رہا ہے، اگر اس کو دیکھ کر بولنا ہے تو ڈائریکٹ عامل کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ سوال پیدا نہیں ہوا؟ ارے بچے کو آ کر کیوں بول رہے ہیں؟ ڈائریکٹ عامل صاحب کو آ کو کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو بچے سے ہی کیوں بولتے ہیں؟ خود اسی عامل سے کیوں نہیں بتا دیتے؟ تو یہ حضرت عامل کو کیوں نظر نہیں آتے، صرف بچے ہی کو کیوں نظر آتے ہیں؟ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، سوچیے۔ بات یہ ہے کہ عاملین بچوں سے یہ کام اس لیے لیتے ہیں کہ بچے کا ذہن بہت کمزور ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، قوت خیالیہ فوراً اس پر اٹیک کرتی ہے۔ ذہن جتنا کمزور ہوگا اتنا جلدی
قوت خیالیہ اٹیک کر سکتی ہے اس کے ذہن پر. اسی لیے بچوں کو یوز کیا جاتا ہے, نابالغ بچوں کو بٹھایا جاتا ہے. یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ جائیے. جہاں کہیں کوئی عالم آپ کو ایک عامل یہ کرتا ہوا نظر آئے کہ کسی چھوٹے بچے کو بلاؤ جو بالغ نہ ہوا ہو, جو 11 سال کا ہو, جو 10 سال کا ہو, جو 9 سال کا ہو, سمجھ جائیے یہ قوت خیالیہ کا استعمال کرنے والا ہے. یہ وہ بھید تھا جس کا میں نے وعدہ کیا.